کل رات سے لے کر اب تک ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی. میرے ذرائع جو مجھے خبر دے رہے ہیں سسٹم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا. پیٹرول کو 150 روپے لیٹر کر دیتے ہیں اور 150 روپے لیٹر کر کے اس کے بعد اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں. میرے پاس وہ 3 نام آ چکے ہیں. وزیر داخلہ کا داخلہ ایک صوبے میں بند کر دیا جائے. بڑی منتوں مرادوں کے بعد جا کے یہ کرسی ملی ہے. آصف علی زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہی مکمکا کر لیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویلاگ کے اندر چند بڑی ایکسکلوسیو خبریں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. میرے سورسز سے جو مجھے چند اپڈیٹس ملی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. کل رات کو ظاہری بات ہے جو کچھ ہوا، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ سامنے آیا اور اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ اپنے عہدے کا حلف لیا. رات کو 2 بجے تقریباً جا کے انہوں نے ایوان صدر میں جا کے انہوں نے اپنے عہدے کا حلف لیا. چونکہ اطلاعات کے مطابق جو گورنر پنجاب تھے اس مرتبہ انہوں نے ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا، جبکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی ٹیکنیکلی سپیکنگ تو گورنر کو ہی لینا چاہیے. لیکن انہوں نے، مسلم لیگ نون نے بھی وہی کام کیا جو پاکستان تحریک انصاف نے ان کے ساتھ کیا تھا جب عمر چیمہ نے حمزہ شہباز سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا. تو پرویز الہی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگوں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کے اسلام آباد گئے اور رات کو جا کے انہوں نے حلف لیا. اب چند لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس جہاز میں وہ گئے، سوشل میڈیا کے اوپر یہ میں دیکھ رہا تھا کہ جناب وہ جہاز جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کا جہاز ہے جس کے اندر وہ سفر کر کے گئے ہیں. مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، ملک ریاض صاحب کے جہاز کی جو مرضی سیر کرے، اگر تو ہے، ظاہری بات ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ میں اس قسم کی چہمگوئیاں میں دیکھ رہا تھا. بہرحال ایک اعتراض جو کل رات کو آیا وہ یہ تھا کہ جی چودھری پرویز الہی کا جو حلف تھا وہ اسٹیٹ میڈیا نے نہیں دکھایا. اب یہ جو ذمہ داری آتی ہے یہ ٹیکنیکلی سپیکنگ تو مریم اورنگزیب کے انڈر آتی ہے کیونکہ منسٹر فار انفارمیشن وہ ہیں. میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میرے خیال میں چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اب سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ایک الیکٹڈ سی ایم ہے، اور اگر ایک الیکٹڈ سی ایم کا حلف ہو رہا ہے تو یہ فیڈریشن کے لیے ایک اچھا سگنل نہیں ہے کہ آپ اس کی حلف برداری کی تقریب نہ دکھائیں. جو صدر مملکت ملک کا ہے وہ اس کو کنوے کر رہا ہے اور وہ حلف لے رہے ہیں تو وہ دکھایا جانا چاہیے تھا. میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کل رات سے لے کر اب تک ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے. وہ ڈیولپمنٹ مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہے، اور میرے ذرائع جو مجھے خبر دے رہے ہیں، پہلے میں اس سے پہلے جو میرے پاس خبر ہے میں وہ آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے مرتضی علی شاہ صاحب جو جیو کے ایک سینئر صحافی ہیں اور لنڈن سے وہ رپورٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں انہوں نے ملک میں قبل از وقت انتخابات کی حمایت کر دی ہے. اور ان کی خبر کے مطابق نواز شریف نے پارٹی کی سینئر قیادت سے مرکز میں حکومت چھوڑنے کے آپشن پر بات چیت کی ہے. نواز شریف سے وزیر اعظم شہباز شریف سمیت پارٹی کے اعلیٰ رہنماؤں اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے بھی کئی بار اس بارے میں بات ہو چکی ہے. ان کے ذرائع کے مطابق نواز شریف نے مشورہ دیا ہے کہ حکومت میں مزید رہنا مسائل کو حل کرنے کے بجائے مزید مسائل پیدا کرنے کا عندیہ دے رہے ہیں، جبکہ حکومت کو تمام ریاستی اداروں سے حقیقی حمایت حاصل ہونی چاہیے تھی جو کہ نہیں مل رہی. خبر کے مطابق آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان سمیت پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے اب تک حکومت چھوڑنے کے خیال کی مخالفت کی ہے، لیکن پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کے سپریم کورٹ کے فیصلے سے اس کے امکان اب دکھائی دے رہے ہیں. ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف نے اپنی پارٹی رہنماؤں کو بتایا ہے کہ عمران خان کی عدم اعتماد کے ووٹ میں برطرفی کے بعد شہباز شریف کی حکومت کے لیے شروع ہی سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی. اختیارات نہ ہونے کی صورت میں حکومت میں رہنے سے پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے. یہ مرتضی علی شاہ صاحب کی خبر تھی. میری خبر بھی جو میرے پاس خبر آئی ہے وہ کافی حد تک اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ایک ایڈوانسمنٹ ہے اس خبر کے اندر. میری خبر کے مطابق خاص طور پہ جو مریم نواز گروپ ہے جو پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہے، ان کا یہ کہنا ہے، ان کی یہ سوچ ہے کہ اس وقت حکومت میں رہنا صرف اور صرف جب سے ہم آئے ہیں تب سے لے کر اب تک پورا سسٹم، یہ میں پہلے بھی ویسے اپنے ایک ویلاگ میں بات کر چکا ہوں کہ سسٹم سپورٹ نہیں کر رہا. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ حمزہ شہباز کو جیتنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، مسلم لیگ نون کو کیا کرنا چاہیے. میرا وہ ویلاگ پڑا ہوا ہے، آپ جا کے دیکھ لیجیے گا کہ ایک ہی فارمولہ ہے. میں نے وہ ویلاگ کہا تھا کہ ایک ہی فارمولہ ہے، اور وہ فارمولہ ہے کہ آپ کو ہارنا ہوگا.
آپ کو ہارنا ہوگا کیونکہ پرویز الہی کے ووٹ زیادہ ہیں. اور میں نے ساتھ ہی ساتھ یہ وجہ بھی کہی تھی کہ سسٹم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا, اور سسٹم نے پھر نہیں سپورٹ کیا. جو جیسا میں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا کہ سسٹم نے نہیں سپورٹ کیا. تو مریم نواز گروپ سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں پاکستان کے اندر, ان کی رائے یہ ہے کہ حکومت ختم کر دینی چاہیے اور ہمیں استعفیٰ دے دینا چاہیے. اسمبلیاں یا تو تحلیل کر دی جائیں یا پھر کم از کم ہم جو ہیں اس سیٹ اپ میں سے نکل جائیں. ایک بات اس کا ایک اور بھی جو مطلب ظاہری بات ہے ڈسکشن ہو رہی ہے نا اس ساری چیز کے اندر, تو اس میں ایک اور رائے بھی آئی ہے, اور وہ رائے یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے پھر ہم بھی ایک کام کرتے ہیں کہ پٹرول کو 150 روپے لیٹر کر دیتے ہیں, اور 150 روپے لیٹر کر کے اس کے بعد اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں, اور پھر دیکھی جائے گی کیا ہوگا. اکانومی کا اگر بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہم تو اکانومی ٹھیک کرنے آئے تھے, تو ہمیں اگر نہیں موقع دیا جا رہا اکانومی ٹھیک کرنے کا اور ہمیں ہر جگہ سے رسوا ہی کیا جا رہا ہے, تو ہم یہ بوجھ کیوں برداشت کریں, کیوں عوام کی گالیاں بھی کھائیں اور پھر ہمیں ووٹ بھی نہ ملے, جبکہ ہم ایکچولی ان چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے تھے. تو اگر سسٹم نہیں سپورٹ کر رہا تو بہتر ہے کہ چھوڑ دیا جائے. اب اس سلسلے میں میرے پاس 3 نام بھی سامنے آئے ہیں. وہ 3 لوگ وزیر ہیں, وفاقی وزیر ہیں, اور ان 3 لوگوں نے اپنے استعفے بھی آفر کر دیے ہیں. ان 3 لوگوں نے اپنے استعفے بھی آفر کر دیے کہ جی ہم استعفے دینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ وہ بھی اس بات کے اوپر کنونس ہیں کہ اس مزید سیٹ اپ کو اس کو آگے چلانے کی ضرورت نہیں ہے, اس چیز کو فوراً ختم کیا جائے. میرے پاس وہ 3 نام ہیں, لیکن چونکہ ابھی تک وہ انہوں نے خود کوئی اناؤنسمنٹ کی نہیں ہے تو اس لیے فی الحال تو میں نام نہیں دے رہا, لیکن میرے پاس وہ 3 نام آ چکے ہیں جس میں سے, اور وہ تینوں ہی بڑے پرومیننٹ نام ہیں. وہ تینوں ایسے نام ہیں جو پچھلے 24 گھنٹے میں آپ کو نون لیگ کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے ٹی وی کے اوپر نظر آئے ہیں. یہ کوئی ایسے ویسے نام نہیں ہیں. میں مطلب آپ پوری کابینہ کے اندر چند ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو میڈیا پہ اتنا نہیں آتے. یہ جو 3 نام میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تینوں نام ایسے نام ہیں جو پچھلے 24 گھنٹے میں آپ کو ٹی وی پہ بڑے لگاتار نظر آئے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک اور وفاقی وزیر اس وقت, بلکہ ایک وفاقی وزیر اور ایک مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر رہنما, وہ اس وقت اس معاملے پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اسی کابینہ کے اندر یہ تھاٹ پروسیس بھی چند لوگوں کا ہے کہ نئی سسٹم کو آگے چلنے دیں, ابھی سسٹم کو ڈیریل مت کریں, ابھی انتخابات کی طرف مت جائیں. لیکن لنڈن کی کافی حد تک یہ خواہش ہے کہ بس اب بہت ہو گیا, ہمیں جو ہے وہ ٹریپ کیا گیا ہے, اور اس ٹریپ میں سے نکلنے کا یہی طریقہ ہے کہ پھر ہم بھی وہی والا فارمولا کریں جو عمران خان کا تھا, کہ جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ کی حکومت نہیں چلنی تو جانے سے پہلے جو ہے وہ پرائسز سلیش کر دی جائیں, اور سلیش کر کے اس کے بعد انتخابات کی طرف چلے جائیں, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہو رہی ہے, اور اس میں خاص کردار جو اس وقت اس اسمبلیوں کو ختم کرنے کے حوالے سے ہے وہ مریم نواز گروپ کا ہے. مریم نواز گروپ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں جو کچھ بھی آپ نے اسکرینز کے اوپر دیکھا وہ کس کے لیے ہو رہا تھا, وہ حمزہ شہباز کے لیے ہو رہا تھا. حمزہ شہباز کا معاملہ تھا نا, حمزہ شہباز کی کرسی تھی. حمزہ شہباز آپ کو کتنی جگہوں پہ نظر آئے؟ حمزہ شہباز نے کسی ریلی سے, کسی جلسے سے, کسی پریس کانفرنس سے کہیں خطاب کیا؟ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آیا. تو یہ جو سائلنٹ ڈیتھ ہے نا, سائلنٹ طریقے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بھی بڑا پریشان کن ہے کہ بھائی آخر یہ پارٹی دن بدن اس کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے اور کوئی کچھ کر نہیں رہا. تو یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. دوسری جگہ پہ ایک اور خبر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے آج آئی. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے, اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ اگر میرا پنجاب میں داخلہ بند کیا گیا تو یہ اقدام گورنر راج کے نفاذ کے لیے کافی جواز ہوگا, اور گورنر راج کے نفاذ کی سمری وزیر داخلہ نے پیش کرنی ہے, اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. یعنی پنجاب میں گورنر راج کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں. میری رائے میں یہ ایک بڑا غلط سٹیپ ہوگا, دونوں ہی بڑے غلط سٹیپ ہوں گے. ایک تو رانا ثناء اللہ کی پنجاب میں انٹری, یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی پنجاب میں انٹری نہیں ہوگی, یہ ایک بہت غلط سٹیپ ہوگا. اور دوسرا سبسیکوینٹلی گورنر راج کی باتیں. اچھا 18ویں ترمیم کے بعد گورنر راج لگانا اتنا آسان کام بھی نہیں ہے. گورنر راج جو ہے وہ لگانے کے لیے
آپ کو اس کی اپروولز بھی جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی سے لینی پڑے گی، اور پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے پاس یہ اسٹرینتھ ہے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک غلط اسٹیپ ہے، اور اگر ایسا کچھ کرنے کی بھی کوشش کی گئی تو وہ چیز بھی جو ہے عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے، اور عدالت سے میرا نہیں خیال مسلم لیگ نون کو کوئی زیادہ امیدیں لگانی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جس طرح میں نے پہلے بات کہی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ پرویز الہی کا جو حلف ہے اس کو دکھانا چاہیے تھا اسٹیٹ ٹیلی ویژن کے اوپر، کیونکہ یہ فیڈریشن کے لیے ایک اچھا سگنل نہیں جاتا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ حلف لے رہا ہے اور اس کو اسٹیٹ ٹیلی ویژن دکھا نہیں رہا. تو اسی طرح اگر ملک کے وزیر داخلہ کا داخلہ ایک صوبے میں بند کر دیا جائے تو یہ بھی کسی فیڈریشن کے لیے کوئی اچھا شگن نہیں ہے. مطلب یہ بالکل وہی والی بات ہوگی کہ جیسے یہ کوئی اینٹی ڈفرینٹ ہو گئی ہے، یہ صوبہ ہی کوئی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گیا اور اس کا پاکستان کے وزیر داخلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی اچھا سگنل نہیں ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ایسا سوچ رہی ہے، یا کاف لیگ جو ہے وہ اگر ایسا کچھ، پرویز الہی صاحب اگر ایسا کچھ سوچ رہے ہیں، تو ایسا میرا خیال میں قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. بہت غلط سٹیپ ہوگا یہ. ایک اور خبر اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی، میں نے کل آپ کو یہ کہا تھا کہ زین قریشی کا نام جو ہے وہ کافی فیورٹس میں آ رہا ہے کہ پرویز الہی چونکہ اب سی ایم بن چکے ہیں اور یہاں پہ اسپیکر کی کرسی جو ہے وہ خالی ہو گئی ہے. فی الحال تو دوست محمد مزاری جو ہیں وہ عبوری طور پہ جو اسپیکر کی سیٹ ہے اس کو سنبھال لیں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ جو ہے اس سیٹ کو ریپلیس کرنا چاہ رہی ہے اور زین قریشی کا نام سامنے آ رہا ہے. لیکن آج میڈیا کے چند حلقوں کی جانب سے یہ بھی رپورٹ کیا گیا کہ سبطین خان کا نام بھی جو ہے وہ تقریباً فائنل ہو چکا ہے. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ سبطین خان کو اسپیکر اور زین قریشی کو ڈپٹی اسپیکر بنا دیا جائے. ظاہری بات ہے کیونکہ ڈپٹی اسپیکر بھی چینج کرنا چاہ رہے ہیں، تو 2 سیٹیں مزید ابھی خالی ہونی ہیں، اسپیکر بھی اور ڈپٹی اسپیکر بھی. تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو جو ہے وہاں پہ ایڈجسٹ کر دیا جائے. لیکن کوشش پوری جاری ہے کہ زین قریشی بھی دوڑ کے اندر ہیں کہ کسی طرح ان کو اسپیکرشپ مل جائے. لیکن دیکھیں اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف فائنل کیا کرتی ہے. اس کے علاوہ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب آج جو ہے وہ قوم سے خطاب کریں گے. اچھا ویسے قوم سے خطاب تو نارملی ملک کا وزیر اعظم کرتا ہے، لیکن چلیں آپ اس کو بھی اسی طرح لے لیجئے کہ انہوں نے ایک خطاب کرنا ہے. اب وہ دیکھیں آگے کی کیا بات کرتے ہیں. اچھا ایک چیز میں وہ جو پرویز الہی صاحب والی بات تھی اس میں ایک ایڈ کرنا بھول گیا کہ مسلم لیگ نون کے اندر اس چیز کا بھی ایک شک یا ڈر یا خدشہ، جو بھی لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں، وہ یہ ہے کہ اگر پرویز الہی نے اسمبلی تحلیل کر دی، کیونکہ اب تو ان کے ہاتھ میں وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اگر پنجاب اسمبلی انہوں نے تحلیل کر دی تو سیاسی طور پہ مسلم لیگ نون کو اس کا بہت نقصان ہوگا. تو اس قسم کے کسی قدم سے پہلے، لیکن میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بات بتائی تھی کہ پرویز الہی کے لیے یہ قدم اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. مطلب بڑی منتوں مرادوں کے بعد جا کے یہ کرسی ملی ہے. تو اتنی منتوں مرادوں کے بعد اگر یہ کرسی اتنی جلدی ہاتھ سے نکال دی جائے، اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے. لیکن نون لیگ کے حلقوں کے اندر اس بات کا شک ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو مسلم لیگ نون کو اس کا سیاسی طور پہ بہت نقصان ہو سکتا ہے. اور یہ جو باتیں ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے والی، اس کے اندر بھی میں تو قومی اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے اندر بھی جو سب سے بڑی ایک رکاوٹ ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی ہے. کیونکہ آصف علی زرداری صاحب ڈے 1 سے کبھی بھی اسمبلیوں کی مدت کم کرنے کے حق میں نہیں ہیں، اور اگر کسی ایسی کوشش کی طرف جایا گیا تو اس کے اوپر بھی ریزسٹنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آ سکتی ہے. اور کچھ پتہ نہیں، مطلب کئی سیاسی پنڈت تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کہ اس صورت میں آصف علی زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہی مکمکا کر لیں کہ آئیں جی یہ سیٹ اپ تو کم از کم آگے چلتا رہے. تو اور اگر ایسا ہوا ہم ممکنات کی بات کر رہے ہیں، میں خبر نہیں دے رہا، ممکنات کی بات کریں، اگر ایسا ہوا تو نون لیگ کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو مقدمات ہیں اس حوالے سے بھی بہت زیادہ پریشر آنا شروع ہو جائے گا. اور اس سارے چیز کے بیک گراؤنڈ میں ایک اور چیز جو سامنے ہے وہ یہ ہے نواز شریف صاحب کی واپسی. جاوید چودھری صاحب نے اپنا ایک کالم ریسنٹلی لکھا تھا اور انہوں نے لکھا کہ میری نواز شریف صاحب سے بڑے سالوں کے بعد ایک ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں جاوید چودھری صاحب نے بار بار ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ واپس کب آئیں گے، آپ کی واپسی کب ہوگی. تو جاوید چودھری صاحب اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب بار بار یہ سوال آگے سے جواب دینے کے بجائے یہ سوال کرتے رہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا قانونی طور پہ میرے ساتھ انصاف ہوا، کیا میرے مقدموں کے حوالے سے جو انصاف ہونا چاہیے تھا کیا وہ انصاف مجھے ملا.
تو اس کا انہوں نے کلیئر کٹ تو جواب نہیں دیا، لیکن جاوید چوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری اس ملاقات سے مجھے یہ تاثر ملا ہے کہ وہ جلد واپس آنا چاہتے ہیں. اور مسلم لیگ نون کے اندر یہ تو بالکل اکراس دا بورڈ یہ رائے پائی جاتی ہے، بغیر اس بات کے کہ کوئی مریم نواز گروپ سے ہے یا شہباز شریف گروپ سے ہے. وہ تو یہ رائے اس سلسلے میں پائی جاتی ہے کہ اگلا الیکشن اس کی کیمپیننگ جو ہے وہ نواز شریف کے انڈر کروانا بہت ضروری ہے. نواز شریف ہیز ٹو لیڈ اٹ، کیونکہ اگر وہ نہ ہوا تو آلریڈی پارٹی میں اتنی ڈویژنز ہیں. میں مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ کل پرویز الہی کو جب یہ ان کے حق میں جب فیصلہ آیا تو ایک ہلکا پھلکا ننا منا سا احتجاج جو ہے وہ اسلام آباد اور پنڈی کے اندر تو کیا گیا مسلم لیگ نون کے لوگوں کی جانب سے، وہ دانیال چودھری کی جانب سے، طارق فضل چودھری کی جانب سے وہاں پہ تو کیا گیا، لیکن لاہور میں کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آیا کہ جس میں لوگ نکلے ہوں یا مسلم لیگ نون کے ورکر نکلے اور انہوں نے کوئی احتجاج کیا ہو، جبکہ لاہور شہر کو نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، لیکن کسی قسم کا کوئی احتجاج سامنے نہیں آیا. تو ان ساری چیزوں کو، یہ جو ڈویژنز نظر آ رہی ہیں پارٹی کے اندر، اس کو کور کرنے کے لیے ایک ہی لبادہ ہے، ایک ہی کور ہے، اور اس کا نام ہے نواز شریف. اگر نواز شریف واپس نہ آئے تو ان ڈویژنز کا نقصان مسلم لیگ نون کو آگے چل کے بھی بہت زیادہ ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.